بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے ہاں میت ہوتی ہے تو گندم کی ایک بوری یا اس سے کچھ کم میت کی چارپائی کے نیچے اس نیت سے رکھتے ہیں کہ یہ ان کی تمام قضا نمازوں اور قضا روزوں کا فدیہ ہے۔ کیا اس طرح کرنے سے میت کی طرف سے نمازوں روزوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یا پھر تمام قضا عمری اور چھوڑے ہوئے تمام روزوں کا حساب لگانا ضروری ہے؟ حساب لگانا ہوگا۔ حساب لگا بھی لیا تو میت کی چارپائی کے نیچے گندم کی بوری کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ گندم دینا شرط ہے، فدیے کے مسائل ہی کچھ اور ہیں، خالی نمازیں بھی نہیں ہیں، روزوں کا بھی فدیہ ہے، یا جو جو اس پر بقایا جات ہوتے ہیں، احرام کے بقایا جاتے ہیں۔ گندم کی بوری چارپائی کے نیچے رکھنا یہ عوام کا اختراع ہے، ایسا کوئی شریعت میں نہ کبھی پڑھا، نہ علماء سے سنا، نہ یہ عقلاً کوئی سمجھ میں آئے گا کسی کی، صرف ان کی سمجھ میں آئے گا جو ایسا کرتے ہیں۔ ان کو بھی کوئی اس کی دلیل نہیں ہوگی، ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں۔ گندم کی بوری پہ تو ابھی بھی پیسے لگتے ہیں، یہ قرآن کریم دیتے ہیں، قرآن کریم بھی مسجد میں بھجوا دیتے ہیں فدیے میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایسا بھی کرتے ہیں، ہاں ایسا کرتے ہیں۔ گندم کی بوری پر پیسے زیادہ لگتے ہیں، قرآن کریم بھی میں نے دیکھا، اور اب قرآن کریم تو قرآن کریم میں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کاغذ کا حساب کتاب، اور اب جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ گئے ہوں گے، تو کم خرچے کا قرآن کریم مسجد میں دے دو، یعنی وہ دم توڑ چکا یا دم توڑنے والا ہے تو وہ بھجوا دیتے ہیں۔ اگر ویسے ثواب کے لیے بھجواتے ہیں، مرحوم کی آسانی ہو جائے وغیرہ، تو وہ الگ صورت ہے، لیکن اب بھی اگر مرنے والے کے پیسوں سے بھجواتے ہیں تو اگر اس کے سب ورثہ متفق ہیں اور ہیں بالغ، تب تو وہ اتفاق رائے سے دے سکتے ہیں، لیکن کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کے حصے میں سے نہیں دے سکتے۔ لیکن آج کل تو معلومات ہی نہیں ہے، مطلب ترکہ تو تقسیم ہوتا ہی کب ہے؟ صحیح معنوں میں ترکہ تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ترکہ تو صرف مطلب اگر کرتے بھی ہیں تو بڑی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، پلازے ہوتے ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، تو یہ اس میں حصے کرتے ہیں، اس میں لڑائی کرتے ہیں کہ تو کام کم کرتا تھا، میں زیادہ محنت کرتا تھا، تو کرتا ہی نہیں تھا، تو نوکری کرتا تھا، دکان سے تیرا کیا تعلق، تم کو نہیں ملے گا حصہ، اس طرح جھگڑے کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا بابا جائیداد کے لیے، معاذ اللہ، ابھی انہی دنوں کی بات ہے، معاذ اللہ، قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے جو حکم شریعت ہے کہ جو مطلب اقرب ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، اس وقت جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں جیسے، تو یہ ان کا ترکہ بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو مرحوم کا ان میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے، تو ان میں جو شریعت نے حصے مقرر کیے وہ اس میں وہی حصے دینے ہوں گے۔ اپنی کوئی بھی وہ کاریگری اور سوچ نہیں کہ اس نے کام کم کیا، یہ نہیں کرتا تھا، یہ تو بھاگ گیا تھا، یہ تو باپ کو ستاتا تھا، یہ فلاں کرتا تھا، یہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ حکم شریعت جو ہے وہ اس طرح حصے کرنے ہی پڑیں گے۔ ابھی آپ دوست دھمکی دے کر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دبا کر پیسے تو رکھ لے گا، قیامت کے دن پھنس جائے گا۔ اب بھی اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو دودھ میں دھو کر سارے وارثوں کو بانٹ دے، وہ توبہ بھی کرے، ان سے معافی بھی مانگے کہ اتنا بیچاروں کو ستایا۔ تو جس کا حق بنتا ہے وہ طلب کرتا ہے، اس کو دینا پڑے گا، نہیں دو گے تو آخرت میں پھر بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ بہار شریعت حصہ 20 میں ترکے کے مسائل ہیں، اور وراثت کے مسائل پر دارالفتہ اہل سنت نے بھی مجلس افتاء کی طرف سے کوئی چھوٹا سا رسالہ، مال وراثت میں خیانت مت کیجیے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اتنا سا ہے، اور میرا خیال ہے کوئی 30-40 صفحے ہوں گے، زیادہ صفحے نہیں ہیں اس کے، یہ آپ لے لیں، یہ تو میرے خیال میں ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، جس کو ہم اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کے ظاہر سب کے بڑے تو فوت ہوتے ہی ہیں،
لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس گھر میں شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم ہوتا ہو، شاید ہی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. عام طور پر کوئی نیک بندہ ہوگا اس نے ترکہ تقسیم کیا ہو پائی پائی کے حساب کے ساتھ، ورنہ وہ بڑی بڑی چیزوں میں اگر لڑتے نہیں بھی ہے تو بڑی بڑی چیزوں میں ترکہ بانٹ دیتے. الگ ہے، باپ نے یہ قلم چھوڑا تو اس میں بھی حصہ ہے، پیٹ چھوڑا تو اس میں حصہ ہے، یہ رسالہ چھوڑا تو اب کسی کو دے نہیں سکتے، اس میں حصہ ہے، گھڑی میں حصہ ہے، ہنڈیا میں حصہ ہے، تھالی میں حصہ ہے، چمچ میں حصہ ہے، سوئی دھاگے میں حصہ ہے، کینچی میں حصہ ہے. ہر چیز جو بھی فوت ہونے والے نے چھوڑی ہے اس میں اب ہٹ جاؤ، اس کو بس کوئی ٹچ مت کرو، اس کو ایک سائڈ کر لو. اب یہ وارثوں کا ہے. تو مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. 39 پیج، ایک کم 40، 16 روپیہ دیا. سبحان اللہ، صرف 16 روپیہ ہدیہ. اس کو ضرور حاصل کیجیے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح ہر چیز کو الگ کر دے آدمی کہ آپ اس میں بزرگوں کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں، جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے کہ ایک بزرگ کسی مریض کے پاس تشریف فرماتے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، اب وہ بجلی کا دور نہیں تھا، تو اس مریض نے انتقال فرمایا، دم توڑ دیا. ادھر اس نے دم توڑا، ادھر انہوں نے چراغ کو بجھا دیا. بولا اب اس چراغ کے تیل میں وارثوں کا حصہ ہے، میں اس چراغ سے اب روشنی کیسے حاصل کروں؟ ایسی مدنی سوچے بھی تو تھی نا. اور ہم لوگ ہوتے تو اگر فوت ہو جائے تو گھر کی اگر 2 بتیاں روشن ہیں تو ساری بتیاں ٹک 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 کر کے روشنی کر دیں، زیادہ بڑھا دیں روشنی وارث کے مال میں سے، خوب بجلی جگمگ جگمگ کر دیں شاید. اللہ اکبر، یہ ان کا حصہ تھا. اچھا، آپ نے جو ہے وہ میرے تایا کے انتقال پر جو ترکہ تقسیم کیا تھا، اس کی کیا ترکیب؟ دوسرا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چچا زاد بھائیوں کے بلوغت کے بعد آپ نے ان سے معافی بھی مانگی تھی. میں نے تو دارالعلوم امجدیہ سے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتویٰ لیا ورثہ تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا، کہ اتنے ہمارے ہیں وارث تو کس کو کتنا حصہ جائے گا. امی بھی حیات تھی ہماری، تو اس طرح مطلب پھر یہ کہ والد صاحب کے دور میں ترکہ تقسیم ہوا نہیں تھا، اس وقت شعور نہیں تھا. اب بعد میں شعور ہے، میں تو 1.5-2 سال کا ہی تھا. تو والد صاحب نے جو بھی چھوڑا تھا اسی میں سب یہ ہو رہا تھا، کھانا پینا، کمانا، بڑھانا گھٹانا سب ہو رہا تھا. تو اب یہ کہ وہاں سے چلا، تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک یعنی کہ اور بھی ایسے مطلب رشتہ دار تھے کہ اب جیسے مرحوم کی بیٹی ہو اور ترکہ تقسیم نہیں ہوا، پیسے بڑھتے گئے، اب وہ فوت ہو گئی لیکن اس کا حصہ میں سے بڑھ ہی رہا ہے، اب اس کی اولاد کو دینا پڑے گا. تو یوں ہم نے سب یہ ترکیبیں بانٹ کے کی، لیکن میں مطمئن ہوتا نہیں تھا. پھر شاید میں نے کچھ رقم ان سب کو زیادہ دی تھی کہ ہمارا بھلے جائے، ہمارے پاس نہ رہے. یہ ایک مطلب ڈر بہت لگتا تھا. سچی بات ہے کہ اب بھی ڈر لگتا رہتا ہے کہ کچھ رہ نہ گیا ہو، کچھ رہ نہ گیا ہو، کچھ رہ نہ گیا ہو. ہمارا جو گیم تھا نا، یہ جو گھر کا مالی گیم، وہ تقریباً اس پر تھا کہ میرے والد مرحوم نے یہ آدم جی نگر باب المدینہ کا علاقہ ہے، یہ مدنی کالونی کے قریب آدم جی نگر مشہور ہے، وہاں ایک پلاٹ تھا ہمارا. تو وہ پلاٹ ہم نے اس وقت، میں تو سارا کہ اپنے کو اتنا سوچ کا پڑتا نہیں تھا، بڑا بھائی تھا میرا، تو میں تو چھوٹا ہوتا تھا. تو وہ پلاٹ جو تھا میں نے دیکھا بھی ہوگا اس وقت جا کر، 120 گز کا وہ پلاٹ تھا. اب ہو سکتا ہے اس کی مالیت کروڑوں ہو. وہ آدم جی نگر اب تو وہ پوش ایریا، مالداروں کا ایریا ہے. تو ہم جیسے مطلب وہ غریبوں کے ہاتھ میں وہاں کا 120 گز کا پلاٹ کسی طرح بھی حاصل ہو گیا تھا. والد نے خریدا ہوگا. والد ہمارے بہت شریف آدمی مانے جاتے تھے، پڑوسی وغیرہ کہتے تھے، تو انہوں نے خریدا ہوگا. اب وہ تو تشریف لے گئے دنیا سے.
تو اب اس پلاٹ پر ہم بنا تو نہیں سکتے، اپنے پاس پیسے کہاں سے؟ تو وہ پلاٹ ہم نے شاید 11,000 روپے کا یا اتنے کا وہ بکا ہوگا. ہاں مطلب وہ اس وقت کوئی ریٹ تھوڑی تھا نا، اس وقت سستا بھی تھی نا، تو شاید یہ اب 11 کا یا کوئی 200-500 آگے پیچھے ہوئے ہوں گے، تو اس کا بیچا ہوگا. تو پھر اسی میں وہ بھائی نے کچھ لگایا ہوگا کاروبار میں، کچھ نوکری کرتے تھے، اور اس طرح وہ پھر میں سمجھدار ہوا تھوڑا ان مانو کر، تو میں نے بھی کچھ محنت مزدوریاں تو بہت ہی کی ہیں میں نے. تو اس طرح ہم لوگ گھر چلاتے تھے. گھر میں ہمارے ماں وغیرہ چنے چھیلتے تھے اور پھلیوں کے بیج نکالتے تھے، گھریلو کسب. اس طرح کبھی الحمدللہ ہم لوگوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہم نے خود الحمدللہ اسی طرح ہاتھ پیر چلا کر وہ گھر چلایا. تو یوں مطلب یہ کہ پھر وہ بھائی بھی فوت ہو گئے، تو اب وہ بھاوج بھابھی بھتیجے اب یہ ترکے کو تقسیم کرنے کی نوبت آئی، اور یوں ہم نے اپنے سے جو ہو سکا، بس میرا یہی درد تھا کہ وہ زیادہ جائے، اپنے پاس ایک پائی بھی رہنی نہیں چاہیے. لیکن ابھی تک بس وہ ڈرا ہوا ہوں اندر سے، بات نکلی نا اس پر کہہ رہا ہوں کہ کچھ رہ نہ گیا ہو. تو یوں یہ سب بھتیجے میرے بالغ ہیں، تو ان سب بھتیجوں سے میں نے پھر بھی معافیاں مانگ لی ہیں، تحریری معافی. شاید آپ بھی لے آئے تھے. معافی آپ نے مانگی ہے، اور ایک کا مجھے فرمایا تھا کہ چونکہ وہ شاید بالغ نہیں ہوتے، اس پہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ رضا اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیجیے گا. اب میں مر جاؤں تو بالغ ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اس کی ماں سے اور سب ترکیب. پھر بھی بس وہ دل میں بس ایسا ہی بعض اوقات یوں کہ کچھ ہو نہ گیا ہو. اللہ تعالیٰ بس بے حساب بخش دے، ورنہ سچی بات ہے کہ جس کا حساب ہوا وہ پھنسا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ علیہ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.